بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة وأصیلا وقال اللہ سبحانہ وتعالی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ دن بھر میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو سوچ کر، ان نعمتوں کو یاد کر کے آنسو بہائے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر اللہ کی نعمتوں پر ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے، یعنی نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم خوش رہنا سیکھیں گے۔ آج انسان خوش کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ نے جو نعمت اس کو دی ہے اس نعمت پر راضی نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت پر راضی نہیں ہوگا تو وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا، ہمیشہ ناراض رہے گا، ہمیشہ دوسروں کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھے گا۔ لیکن اگر انسان اللہ کی نعمت پر راضی ہے تو پھر وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، پھر کبھی وہ ٹینشن میں نہیں ہوگا، پھر کبھی وہ کسی کی طرف للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ابھی 2-5 روز پہلے میں نے ایک عجیب چیز پڑھی کہ ایک والد اپنے بچے کے ساتھ اسکوٹر پر جا رہا تھا، بائک پر جا رہا تھا، اچانک بارش آئی، بارش کا زمانہ تھا، بارش آئی تو بچے ہوتے ہیں، بچے نے اپنے والد سے کہا کہ ابا تم گاڑی لے لیتے، دیکھو یہ بغل میں کتنی خوبصورت گاڑی ہے، وہاں سے گاڑی گزر رہی تھی، کہا کتنی خوبصورت گاڑی ہے، آپ گاڑی لے لیتے، دیکھو یہ بائک میں ہم بھیگ رہے ہیں۔ اب یہ بچہ اس گاڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ باپ ہوتا ہے، باپ نے جب گاڑی آگے کھڑی رہی تو دروازے کو نوک کیا، دروازے کو ٹھوکا تو سامنے والا بھائی جو تھا گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہ ونڈو جو ہے اتاری، کاچ نیچے اتارا تو اس بھائی نے کہا کہ میرے بچے کو آپ کی گاڑی بہت اچھی لگی، اور پورا واقعہ سنایا۔ تو گاڑی میں بیٹھا ہوا جو بھائی تھا اس نے کہا آپ کا بچہ کہا، اس کو بلاؤ۔ بلایا، اس نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا تو جو سائیڈ کی سیٹ پر جو گاڑی کا مالک بیٹھا ہوا تھا اس کے پیر ہی نہیں تھے۔ تو اب یہ بھائی جو بائک پر بیٹھا ہوا تھا وہ حیران کہ اس کے پاس گاڑی ہے لیکن اس کے پاس پیر نہیں ہے چلنے کے لیے۔ تو اب یہ گاڑی میں بیٹھا ہوا مالدار شخص یہ کہہ رہا ہے اس بائک والے سے کہ جب تم بائک پر اپنے بچے کو بٹھا کر جا رہے تھے تو میں تمہاری طرف رشک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا اور اللہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میرے پاس اگر پیر ہوتے تو میں بھی اسی طرح ایک بائک لیتا، میری اولاد ہوتی تو میں اپنی اولاد کو اپنی بائک پہ پیچھے بٹھاتا، لیکن نہ تو میرے پاس پیر ہے نہ تو میرے پاس اولاد ہے۔ اب سوچئے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے پاس خوبصورت گاڑی ہے، اب یہ کتنا خوش ہوگا، کتنا مزے میں ہوگا، لیکن اس سے زیادہ مزے میں تو وہ شخص تھا جو بائک پر سوار ہے۔ بس ضرورت اس کی ہے کہ انسان کو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کی قدر کرے اور اس نعمت پر روئے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو میں نے کہا اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم خوش رہنا سیکھیں گے، اور تیسرا فائدہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں جو بہت پیارا فائدہ ہے۔ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، صحیح کتاب ہے، اس کے اندر حدیث موجود ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کہاں پر؟ میدان محشر میں۔ آپ سب جانتی ہیں، آپ نے سب پڑھ لیا ہے، آپ تعلیم میں سب کچھ سنتی ہیں کہ میدان محشر میں حالات اتنے خطرناک ہوں گے کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ایسی حالت میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں ایک بندہ وہ ہوگا کہ جو دن بھر میں تھوڑا سا ٹائم فارغ کر کے اللہ کی نعمت کو یاد کر کے رویا ہوگا، اس کی آنکھ میں سے آنسو بہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے صدقے میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ جب بھی عورتوں میں جاتا ہوں تو میں عورتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دن میں ایک ٹائم فارغ کرے۔ مرد حضرات سے بھی کہتا ہوں، لیکن عورتوں سے زیادہ اس لیے کہتا ہوں کہ عورتیں اگر دن میں ایک ٹائم فارغ کرے گی تو بچے ماؤں کو دیکھیں گے کہ میری ماں روزانہ مغرب سے 10 منٹ پہلے مصلی بچھا دیتی ہے۔ تو مائیں جب مصلی بچھاتی ہیں تو بچوں کو سوال ہوتا ہے کہ اماں ابھی بہت ٹائم ہے، آپ نے مصلی کیوں بچھایا؟ تو ماں بچے سے کہہ سکتے کہ بیٹا دیکھو آج دن بھر میں اللہ نے کتنا کھلایا، اللہ نے ہمیں مکان میں رکھا، اللہ نے ہمیں پنکھوں کے نیچے بٹھایا۔ بیٹا تم دیکھتے ہو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہے رہنے کے لیے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اگر مکان ہے تو ان کے پاس راحت کے اسباب نہیں ہیں، چھوٹے سے مکان کے اندر، تنگ مکان کے اندر وہ زندگی گزارتے ہیں۔ جب بچوں کے سامنے یہ بات آئے گی تو بچے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں گے، پورے گھر کے اندر یہ ماحول بنے گا، اور اللہ رب العزت کتنا راضی ہوگا وہ تو ہم کبھی تصور میں نہیں لا سکتے۔ تو سب سے پہلا کام میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام ہے کہ ہر اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے والے بنیں۔ اس کا آسان سا طریقہ میں نے ایک تو بتایا کہ دن میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم فارغ کرنا ہے۔ اس سے اور آسان کام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ موقع اور محل کی جو دعائیں ہیں، کیا مطلب؟ کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا، تو اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے کھلایا۔ اسی طرح استنجا خانے سے باہر نکلے غفرانک الحمدللہ الذی، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسی طرح سو کر اٹھ رہے تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں سے باقاعدہ پوچھے کہ بیٹا تم نے استنجا خانے سے باہر نکلنے کی دعا پڑھی، تم نے سو کر اٹھنے کی دعا پڑھی، تم نے اس طرح کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھی، تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، یہ روٹی تمہارے پاس کس طرح پہنچی ہے، تم نے یہ روٹی تو کھا لی لیکن اس روٹی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آسان سا طریقہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ تو یہ پہلا کام اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے 2 طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ایک تو تھوڑا سا ٹائم فارغ کرے اور روئے اللہ کی نعمت پر، واقعیتاً ضرورت ہے اس وقت کہ اللہ کی نعمتوں پر روئے ہم۔ آج کتنے بھائی کتنی بہنیں ایسی ہیں جو اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہیں۔ بڑی بڑی نعمتیں یعنی جو موٹی موٹی سی نعمتیں، مکان نہیں ہے، بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہے، جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں میں رکھا ہے۔ تو یہ پہلا کام، اور اس کے 2 طریقے آپ کے سامنے رکھے۔ دوسرا کام، ہر گھر کے اندر نمازی کیسے بن جائے گھر والے، اس کے لیے جو ماہرین ہیں، جن کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ گھروں کے اندر بچوں کی تربیت کس طرح کریں مائیں، تو اس کے لیے جو ماہرین وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی بنے، ہمارا شوہر نمازی بنے، گھر کے اندر نماز کا ماحول بنے، تو ماہرین کہتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو جائے تو گھر کے ایک روم کے اندر، گھر کا ایک روم خاص کر دو، اس روم کے اندر مصلی بچھ جانا چاہیے۔ جیسے ہال ہے، جیسے انٹر ہوتے یہ ہال ہے تو یہاں جو بھی آئے گا اس کی نظر پڑے گی، تو جیسے ہی اذان ہو مصلی بچھ جانا چاہیے اور رحل رکھ دینا چاہیے، اس پر قرآن رکھ دینا چاہیے۔ تو یہ جیسے ہی آپ مصلی بچھائیں گے اور رحل رکھ کر اس پر قرآن رکھ دیں گے تو ایک ماحول بن جائے گا گھر کے اندر کہ اب یہاں نماز ہونے والی ہے۔ اب بچہ کسی بھی مشغولی میں ہوگا،
بچہ چاہے جو ہے نعوذ باللہ اگر موبائل دیکھ رہا ہے یا کسی اور کام کے اندر مشغول ہے تو وہ اپنی اس مشغولی سے باہر آئے گا، اس کو طاقت ملے گی، اور طاقت اس کو یہ ماحول پیدا کرے گا۔ تو یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے ماہرین نے لکھا ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ اذان ہوتے کم از کم اتنا کام کر لے اور وہ خود مصلی پر آ کر بیٹھ جائے۔ عورتیں بہت سی مرتبہ ہم سے سوال کرتی ہے کہ عورتیں حیض کی حالت میں ہوتی ہے، وہ مصلی کیسے بچھائے گی؟ تو مصلی بچھا کر وہ دعائیں تو مانگ سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی ہے، لیکن پابندی سے وہ دعائیں مانگ سکتی ہے اس حالت کے اندر بھی۔ اس لیے عورتوں کو اس کا معمول بنا لینا چاہیے، اس کی عادت ڈال دینی چاہیے، تو پھر گھر کے اندر اس طرح کا خوبصورت ماحول بنے گا۔ یہ دو کام ہو گئے۔ اور تیسرا کام، ہر گھر کے اندر روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو کسی اللہ کے ولی یا کسی اللہ کے نبی کا قصہ سناؤ بٹھا کر۔ یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اللہ کے ولی بنے، اگر ہمارے بچے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بہت بڑے نیک بندے کی طرح بنے، آج مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، میں بچوں سے پوچھتا ہوں تم کیا بنو گے، تو وہ خاموش بیٹھا ہے، وہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا بننا ہے۔ تو مائیں بچپن سے ان کے دماغ میں ڈالیں کہ تمہیں فلاں کی طرح بننا ہے، تمہیں فلاں کی طرح بننا ہے، تو اس بچے کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے، تو پھر بچہ اس کی طرف دوڑتا ہے کہ مجھے فلاں بزرگ کی طرح بننا ہے۔ اب پھر اس بزرگ کے قصے، پھر ان ولیوں کے قصے اس کے دل و دماغ میں پڑتے ہیں اور روزانہ وہ قصے سنتا ہے، تو پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ ان کی طرح بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ رات کو یا جب بھی ٹائم ملے، ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو بٹھا کر قصے سنائے، اور قصوں کے اندر انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، بچے بہت شوق سے قصے سنتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے ہم بھی چھوٹے تھے تو ہماری والدہ، ہماری دادی، ہماری نانی بچوں کو ایک جگہ جمع کرتی اور جمع کرنے کے بعد قصے کہانیاں سناتی۔ اس میں کبھی ولی کے قصے آ گئے، کبھی اپنے قصے، کبھی اپنے دور کے قصے، تو بچے بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے تھے۔ اور جب دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں بچے تو پھر اس سے بہت سارے فائدے وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے جس ولی کی آپ کسی ایک اللہ کے ولی کی جو زندگی پر کتاب ہے وہ لے آئیے، یا کسی صحابی، جیسے حیات الصحابہ ہے تو حیات الصحابہ میں سے صحابہ کے قصے پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی ہے تو بیٹی کو صحابیات کے قصے پڑھ پڑھ کر روزانہ سنائے جا رہے ہیں، تو اس بچی کے اندر پھر وہ دلچسپی کی وجہ سے وہ چیز پیدا ہوگی کہ مجھے فلاں ولی کی طرح بننا ہے۔ تو یہ کام اس وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے بچے آوارہ ہو جائیں گے، ہمارے بچے غلط راستے پر جائیں گے، اور غلط راستے پر جا رہے اس کی بڑی وجہ اس وقت یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہی نہیں رکھ رہے ہیں کہ کس طرف آپ کو دوڑنا ہے اور آپ کو کس طرح جانا ہے اور کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو ماؤں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ مائیں اگر چاہتی ہے، مجھے یاد ہے میں ابھی 1.5 مہینہ پہلے ویسٹرن پارک بمبئی کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں میں بیان کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس کے بعد مستورات میں بیان کرنے کے لیے جب جا رہا تھا تو مجھے ایک بہت بڑے عالم ملے جو بمبئی کے بہت بڑے عالم ہیں، مولانا الیاس صاحب۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب میری والدہ کی ایک عادت تھی۔ میں نے کہا کیا عادت تھی؟ کہا ہم جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو جب غسل کر کے ہماری ماں ہم کو نہلاتی تھی تو نہلا کر جب باہر لاتی اور ٹاول سے جب پوچھتی تو اس وقت ہم سے کہتے بیٹا کلمہ پڑھو۔ تو بچے ہوتے ہیں تو وہ چونکہ سمجھدار ہوتے ہیں بچے، بعض تو سوال کرتے کہ اماں ابھی کیوں کلمہ پڑھیں؟ تو مولانا فرماتے کہ میں بہت ہوشیار تھا تو میں پوچھتا اماں کہ میں کیوں کلمہ پڑھوں؟ تو والدہ یہ کہتی کہ بیٹا دیکھو ابھی تم نے غسل کیا، تم نہائے تو نہانے کی وجہ سے تمہارا جسم تو پاک ہو گیا لیکن تمہاری روح ابھی بھی ناپاک ہے، کلمہ پڑھ لو تمہاری روح پاک ہو جائے گی۔ کیسی مائیں ہوتی ہے؟ مولانا فرماتے ہیں تب سے لے کر آج تک ہمارے تمام بھائیوں کا معمول ہے کہ ہمارے بھائی جب بھی غسل کر کے باہر نکلتے ہیں اور کپڑا پہنتے ہیں تو ہمارے بھائیوں کی عادت ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ماں نے وہ عادت ڈالی ہے، آج تک وہ عادت باقی ہے۔ حیران ہیں ہم کہ ماؤں کی تربیت بڑی البیلی اور نرالی ہوتی ہے۔ اور آخر میں جو تیسرا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر
اپنے گھر کے بڑوں سے یہی درخواست کرے کہ ہمارے گھر کے اندر جو بھی لقمے آئے وہ حلال کیا ہے. اس کی خاص کر عورتیں شوہر کو منائیں کہ ہم سوکھی روٹی کھا لیں گے چلے گا، لیکن ہمیں حرام کا لقمہ نہیں چاہیے. اگر حرام کا لقمہ گھر کے اندر آ گیا تو ہم بھی برباد اور ہماری آنے والی نسلیں بھی برباد. اس لیے اس وقت جو ہمارے اندر ایک بڑا بننے کا چکر پیدا ہو گیا ہے، اس چکر نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے. اس لیے اس سے ہم باہر آئیں. بہت سے لوگ جھوپڑوں کے اندر بھی اللہ کو راضی کر کر کے خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، سکون والی زندگی گزار رہے ہیں. ہم بھی اسی طرح زندگی گزاریں جس میں سکون ہو، اللہ رب العزت کی رضامندی شامل ہو، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم حلال روزی کمانے کا اہتمام کریں. اپنے شوہروں سے کہے کہ تم حلال روزی کمانے کا خوب اہتمام کرو. کسی غریب کو ستائی ہوئی روزی، کسی انسان کو دھوکہ دے کر لائی ہوئی روزی، ایسی روزی ہمارے گھر میں نہیں آنی چاہیے. بہت مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو عمل کرنے میں سہولت رہے. اس لیے کہ میری عادت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بیان سے زیادہ عمل ہو. بیان تو بہت سنتے ہیں ہم، لیکن عمل ہم نہیں کرتے. تو سب سے پہلی چیز میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے 2 طریقے بتلائے. ایک تو تھوڑا سا ٹائم فارغ کرے، اور دوسری چیز بتائی کہ جو ٹائم کی جو دعائیں ہیں اپنے بچوں سے پڑھوائیں اور خود بھی پڑھیں. اور دوسری چیز میں نے بتائی کہ گھر کے اندر نمازی کیسے بنے، اس کے لیے ایک ماحول گھر کے اندر قائم کیا جائے. اور تیسری چیز میں نے کہا کہ حلال روزی کا خوب اہتمام ہو. اور چوتھی چیز میں نے کہا کہ گھر کے اندر رات کے کسی وقت میں یا جب بھی آپ کو وقت ملے اپنے بچوں کو اللہ کے ولیوں کا قصہ سنائیں تو ہمارے بچے بڑا بننے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پیارے اللہ جی ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. پیارے اللہ جی آپ نے بڑی بڑی نعمتیں ہم گناہگاروں کو عطا فرمائی ہے. اے اللہ آپ کی ایک ایک نعمت کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما. واقعہ یہی ہے اللہ، آپ کی نعمتوں کی ہم ناقدری کر رہے ہیں. اللہ قدردانی ہمیں نصیب فرما دے، قدردانی ہمیں نصیب فرما دے. آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے یا اللہ یہ بھی ہمیں سکھا دے. یا اللہ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو سکھایا تھا کہ آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرے، آسان سا طریقہ دے کر گئے ہیں. پھر بھی اللہ ہم اس سے غافل ہے. اے اللہ گھر گھر کے اندر آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے افراد پیدا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر 100% نمازی ہو جائے. اے اللہ اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما. اے اللہ ہماری بچوں کی اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کی اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما. اے اللہ کسی بھی ماں کو، کسی بھی باپ کو اولاد کی نافرمانی نہ دکھا. اے اللہ کسی بھی ماں کو اور کسی بھی باپ کو اولاد کی نافرمانی نہ دکھا. اے اللہ اولاد کی نافرمانی کا غم بہت بڑا غم ہے. اے اللہ بہت سے ماں باپ کروڑوں میں پل رہے ہیں، لیکن اے اللہ جب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے سامنے 2 گھٹنوں پر آ کر ہمارے سامنے آ کر بیٹھتے اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی نافرمانی کا غم کتنا بڑا غم ہے. اے اللہ ہر ماں باپ کی اس سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر ماں باپ کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہر ایک کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے اللہ
اللہ ان کی کروٹ کروٹ یا اللہ مغفرت فرما، یا اللہ ان کو بدلہ نصیب فرما، یا اللہ جن کی مائیں زندہ ہے ان ماؤں کی دعائیں لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ماؤں کی دعائیں واقعتاً بڑی طاقتور ہوتی ہے، ماؤں کی دعاؤں سے ہی انسان ترقی کرتا ہے۔ یا اللہ جو بچیاں جوان ہو چکی ہے ان بچیوں کو ماؤں کی فرما بردار بنا دے، یا اللہ ان بچیوں کو ماؤں کی فرما بردار بنا دے، ان کو نیک صالح جوڑا عطا فرما۔ پیارے اللہ جی ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے قبول فرما۔ اللہم یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔